جنت البقیع سے، جو جنت البقیع کے لائق نہیں ہے، دفن ہو گیا، فرشتے گھسیٹ کر جس لائق ہے وہاں جا کر پھینک دیا، اور جو جنت البقیع کے لائق ہے وہاں سے اٹھا کر جنت البقیع میں داخل کر دیا۔ میرے بھائی، ہمارے پاس کوئی علم نہیں، عمل نہیں، صرف مرشد کا حکم کی تعمیل کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں۔ اگر بولنے میں کچھ بھول ہو جائے اللہ واسطے معاف کرے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان کنتم مومنین۔ اللہ رسول کامل مرشد کا کوٹھی کوٹھی شکریہ، جنہوں نے ہم سبوں کو آج 10 روز کا سالانہ عرس کن میں شریک کر جنت کے باغان میں بیٹھا دیا۔ جو بھی 10 روز کا سالانہ عرس کن میں آئے ہیں گناہ کا گٹھل لے کر آئے، ادب و تعظیم کے ساتھ 10 روز کا سالانہ اس کا ادب تعظیم کریں گے، انشاءاللہ سارا گناہ معاف ہو جائے گا۔ ایسا گناہ معاف ہوگا جیسے ماں کے سکم سے بچہ پیدا ہوتا ہے، کوئی گناہ نہیں۔ یہ نورانی مجلس ہے، یہ قرآنی مجلس ہے، یہ حقانی مجلس ہے۔ یہاں رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، رحمتوں کی بارش۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مومنین۔ اے ایمان والو، تم مجھ سے ڈرو اور سود سے بچو۔ جو بندہ سود سے بچ گیا وہ مرد مومن ہے جنت میں۔ حدیث میں آیا ہے جس نے سود کا ایک لقمہ کھا لیا وہ 36 بار اپنے ماں کے ساتھ زنا کرے گا۔ اتنا بڑا گناہ، نعوذ باللہ۔ آج ہر گھر میں سود گھسا ہے۔ سیونگ اکاؤنٹ، LIC، جیون بیمہ کیا، ہماری محلہ بہن بندھک کر رہی، گاؤں گاؤں میں بندھک کر رہی۔ ذرا بھی اللہ کا ڈر نہیں، ذرا بھی اللہ کا ڈر نہیں۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو تو سب کچھ ملے گا۔ جو بندہ اللہ سے ڈر گیا وہ سب کچھ ملے گا۔ کلام پاک میں آیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَالْقُرْآنَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ہم نے اپنے مقدس کلام پاک کو دنیا میں بھیجا ہے، اپنے مقدس کلام پاک کی حفاظت میں کروں۔ اللہ اپنے مقدس کلام پاک کا حفاظت کہاں کر رہا ہے؟ حافظوں کو سینے میں کر رہا ہے۔ حافظوں کو سینے میں اللہ اپنا مقدس کلام پاک کا حفاظت کر رہا ہے۔ ایک کاغذ کے ٹکڑے کے زبر زیر بدلنے والوں حافظوں کا سینے سے کیسے زبر زیر بدل کرو گے؟ اللہ تعالیٰ اپنا مقدس کلام پاک کا حفاظت حافظوں کو سینے میں کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے صحابہ بنتے تھے، آج حقانی دربار سے اولیاء اللہ، کتب ابدال اوتال، عارف باللہ بادشاہ بن رہے ہیں، عارف باللہ بادشاہ بن رہے ہیں۔ آپ اپنے نظروں سے دیکھیے، حضرت مولانا صوفی مفتی اجان غازی رحمۃ اللہ علیہ عباس صاحب کا مجلس مسجد میں جمعہ پڑھنے جاتے ہیں۔ جمعہ پڑھ کے جب واپس آئے مانک تلہ برج پر صوفی معزز صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیشہ بکری کرتے تھے، آئینہ۔ اس وقت ان کی عمر 10 سال، شیشہ بکری کرتے۔ حضرت مولانا صوفی اجان غازی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بچے یہ شیشہ بکری کر کے تمہارا خرچ چل جاتا ہے؟ صوفی معزز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مولانا صاحب ہمارا اللہ چھوڑ کے کیوں نہیں؟ ہمارا اللہ چھوڑ کے کوئی نہیں، ہمارا اللہ ہے، ہمارا حفاظت اللہ کر رہا ہے۔ اجان غازی رحمۃ اللہ علیہ کہا تو میرا دربار جائے گا؟ بولے ہاں میں جاؤں گا۔
حضرت مولانا صوفیہ جان غازی رحمۃ اللہ علیہ، صوفی معزز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو 58 نمبر باغبانی میں لیا اور خادم کو کہا 2 جامع کپڑا خرید کر لاؤ۔ صوفی معزز رحمۃ اللہ علیہ کہا غسل کر کے کپڑا پہن کر 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر ہمارے پاس آؤ۔ صوفی معزز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کا حکم کو مانا، غسل کیا، کپڑا پہنا، نفل نماز پڑھ کر آ کر بیٹھ گئے۔ اجان غازی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا حکم دیا؟ اے بچہ، یہاں 5 ٹائم جھاڑو دینا ہوگا، اذان دینا ہوگا، 5 ٹائم جھاڑو دینا ہوگا، اذان دینا ہوگا۔ صوفی معزز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ رسول کامل مرشد کا حکم پر چلیں تو اللہ تعالیٰ نے عارف اللہ بادشاہ بنا دیا، عارف اللہ بادشاہ بنا دیا، یہ حقانی دربار۔ اسی طریقے سے اپیسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ٹنگائل کے رہنے والے ہیں، ہمارے بنگلہ دیش کی پیر بھائی جانتے ہیں۔ ٹنگائل ایک جگہ ہے، اسی جگہ پہ اپیسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بچپنا میں ماں باپ کا انتقال ہو گیا، دادی دودھ پلا پلا کر پرورش کی، دودھ پلا پلا کر ہاف پینٹ پہنتے، پھٹا چوٹا میلا کپڑا پہن کر گھومتے تھے، پاگل ہوتے تھے۔ ایک اسکول کا مجلس ٹنگائل میں ہوا، مولانا رحمتین صاحب گئے، قرآن حدیث کی باتیں سنائیں اور وظیفہ دیا۔ اپیسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دوست اسی مجلس میں شریک تھے، انہوں نے ایک وظیفہ دیا اور صبح میں پوچھا کل رات تو کوتا چھلے کی ہوئے؟ بولے کھانے خوب بڑو مجلس ہوئی، کلکتہ دی کے مولانا علامتین صاحب قرآن حدیث کا بات سنے، وظیفہ دیا۔ اپیسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہم کو ایک تو وظیفہ دو۔ ان کا دوست کہا ہمارے پاس ایک ہی وظیفہ ہے، تو لے جا، کاپی میں تول اٹھا لینا۔ اپیسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب وظیفہ پڑھنا شروع کیا، ڈیلی سپنا دیکھنے، ڈیلی سپنا دیکھنے۔ وظیفہ میں لکھا ہے کہ سپنا کی بات کامل مشکل کا چھوڑ کے کسی کو نہ کہنا، کسی کو نہ کہنا۔ وہ پریشان ہو رہے ہیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں، جگہ دیکھا نہیں، میں کہاں جاؤں گا، پریشان ہو رہے۔ صبح کے وقت وہی دوست آتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ہوا؟ بولے بھائی جب سے میں وظیفہ پڑھ رہا ہوں ڈیلی سپنا دیکھ رہا ہوں، ڈیلی سپنا دیکھ رہا ہوں، تو ہمارے پاس پیسہ نہیں، جگہ دیکھا نہیں۔ تو دوست کہہ رہا ہے گھبراؤ نہیں، میں ہر رویوار کو دربار جاتا ہوں، تجھ کو میں لے جاؤں گا۔ ان کے دوست نے اپیسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو 18 نمبر باغبانی ملا۔ حضور نے وہی حکم دیا، خادم کو کہا 2 کپڑا خرید کر لاؤ، غسل کر کے کپڑا پہن کر نفل نماز پڑھ کر ہمارے پاس۔ اپیسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی غسل کر کے کپڑا پہن کر 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر اجان غازی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ گئے۔ اجان غازی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بچہ یہاں 5 ٹائم جھاڑو دینا ہوگا، 5 ٹائم اذان دینا، تمہارا یہی کام ہے۔ اور اسکول میں بھرتی بھی کر دی، بہت پڑھے لکھے، انگلش میں بہت ماہر تھے، آفس میں نوکری بھی مل گیا۔ اپیسی صاحب رحمۃ اللہ آفس میں بھی نوکری کرتے تھے، حقانی دربار کا بھی کام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپیسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ رسول کامل مرشد کا حکم پر چلیں تو اللہ تعالیٰ نے اپیسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو عارف اللہ بادشاہ بنا دیا۔ کیا دربار ہے میرے بھائی، یہ دربار نبی کا دربار ہے، یہ دربار مکہ شریف سے جڑا ہے، یہ دربار مدینہ شریف سے جڑا ہے۔ جو دربار آ گیا وہ نبی کا دربار ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے جو فیض میں نبی کے دربار میں دیتا تھا آج وہی فیض میں حقانی دربار ہے، آج وہی فیض میں حقانی دربار میں۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جب تک حلال نہیں کھاؤ کوئی عبادت قبول نہیں کروں گا، کوئی دعا قبول نہیں کروں گا، کوئی قربانی قبول نہیں کروں گا، کوئی حج قبول نہیں کروں گا۔ حلال کھانا سیکھو میرے، میں دعوے کا ساتھ کہہ رہا ہوں، تو حلال کھائے گا اللہ کا نور نظر آئے گا، تو حلال کھائے گا رحمان نظر آئے گا، اور حرام کھا کے تو شیطان نظر آئے گا۔
حرام کھائے گا تو شیطان نظر آئے. حقانی دربار نبی کے دربار سے جڑا ہے میرے بھائی. جو فیض نبی کے دربار میں ملتا تھا آج وہی فیض حقانی دربار میں مل رہا ہے. موجودہ گردی نشین قبلہ دامت برکات صاحب سنگاپوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن کہا ماسٹر صاحب ایک تو چٹھی لکھنا ہوگا، خط لکھنا ہوگا. موجودہ گردی نشین قبلہ دامت برکات ہوں کاغذ قلم لے کے اے حجر مبارک میں بیٹھ گئے. سارا رات بیٹھے. 2:30 بجے رات کو صاحب سنگاپوری رحمۃ اللہ علیہ باہر نکلے. بولے ماسٹر صاحب آپ ابھی تک بیٹھے ہیں، سونے نہیں گئے؟ بولے حضور آپ تو بولا ایک تو چٹھی لکھنا ہوگا. جائیے آپ کا پوریکھا ہو گیا، آپ عارف باللہ بادشاہ بن گئے ہیں. دیکھیں عارف باللہ بادشاہ بنا کر بیٹھ گئے. کیا دربار! جس نے مرشد کو چھین لیا اللہ کا ولی بن گیا، جس نے دربار کو چھین لیا اللہ کا ولی بن گیا. حقانی دربار اولیاء اللہ بنانے کا کارخانہ ہے میرے بھائی. یہ کوئی معمولی دربار نہیں. اسی دربار میں ایک خادم کا انتقال ہو گیا. ایک باغماری میں مٹی ہوئی. کچھ دن کے بعد پیر بھائی کہا حضور اس کے قبر کو میں پکا بنانا چاہتا ہوں. اجنگاچی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کس کا پکا بنانا ہے؟ وہ قبر میں ہے تھوڑی، وہ قبر میں نہیں ہے. کسی نے یقین نہیں کیا. 12 بجے رات کو جا کر قبر کھول کر دیکھیں لاش کا پتہ نہیں. صبح کے وقت سبوں کو بلایا اجنگاچی. میں نے جو کہا ہمارا بات پر وشواس نہیں، تو رات کو جا کے قبر کھود رہا ہے. ارے تم مٹی دے کر آیا، اسی وقت فرشتے جنت البقیہ میں لے گیا. جنت البقیہ میں لے ہمارے بہت پیر بھائی جنت البقیہ میں گئے. ایک حاجی صاحب حج کے بعد مکہ شریف میں لے گئے. نیت کیا کہ مروں گا تو ہماری مٹی جنت البقیع میں ہوگی. سپنا میں کیا دیکھتا ہے کہ فرشتے جنت البقیع سے جو جنت البقیع کے لائق نہیں ہے دفن ہو گیا. فرشتے گھسیٹ کر جس لائق ہے وہاں جا کر پھینک دیا، اور جو جنت البقیع کے لائق ہے وہاں سے اٹھا کر جنت البقیع میں داخل کر دیا. جنت البقیع میں داخل کر دیا. تب ان کو ہوش میں آیا کہ خانہ کعبہ میں رہنے سے جنتی نہیں بنیں گے، جنتی کا کام کرنا ہوگا. اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو میرا بندہ 4 چیز عمل کرے گا، جنگل میں جا کے عبادت کرے گا، میں اس کو اپنا دوست بنا لوں گا، جنتی بنا لوں گا. اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. جنت البقیع کوئی زیادہ بڑا نہیں ہے. حاجی صاحب گئے ہیں جانتے ہیں. وہاں 6 مہینے کے بعد قبر پلٹائی ہوتا ہے. ایک قبر کو جب پلٹائی کیا گیا 6 مہینے میں دیکھا لاش تازہ ہے، چھوڑ لیا. اسی طریقے سے 3 بار 6 مہینے کے بعد کھولا، لاش تازہ ملا، خوشبو. لوگوں نے ان کے لڑکے کو بلایا اور کہا تمہارے ابا نے کیا عمل کرتے تھے؟ لڑکے نے کہا میرا ابا عالم تھے، مولانا تھے، لیکن ہمارا ابا حافظوں کا ادب و تعظیم کرتے تھے. حافظوں کا ادب تعظیم کرتے تھے. حافظوں کا ادب تعظیم نہیں، اس کے سینے میں جو قرآن ہے وہ قرآن کا ادب تعظیم کرتے تھے. وہ قرآن کا ادب تعظیم کرتے تھے. اس لیے لاش صحیح سلامت ہے، صحیح سلامت ہے. با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب. ادب تعظیم کی ضرورت ہے. ادب تعظیم کرو گے تو انشاءاللہ نیکی ملے گا. بے ادبی کرو گے تو یہاں سے گناہ بھی لے کے جاؤ. ادب تعظیم کے ساتھ آؤ گے انشاءاللہ قدم قدم پر نیکی ملے گا، قدم قدم پر نیکی ملے گا. یہ حقانی دربار اولیاء اللہ بنانے کا کارخانہ ہے. یہ کوئی معمولی کارخانہ نہیں میرے بھائی. در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑا ہی رہنے سے کام ہوگی. در مرشد پر پڑا رہوں گا، پڑا ہی رہنے سے کام ہوگی. کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی سلام جواب ہوں گا. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. جو اللہ کا بندہ کامل مرشد پر نظر پڑ جائے اللہ یاد آ جائے.
ولی ملا تو علی ملا، علی ملا تو نبی ملا، نبی ملا تو اللہ ملا۔ علامہ کا شعر ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاطی اپنی فطرت ہے، یہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عمل کی ضرورت ہے، نیک عمل کرو، حلال کھا کے کرو، انشاءاللہ تم اللہ کا ولی بن کر جاؤ گے۔ بولنے میں کچھ بھول ہو گیا ہوگا، اللہ واسطے معاف کر دیجیے گا۔ وما علینا الا البلاغ، حقانی ضرور ہے۔